بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل KMO، میں ہوں کاشف محمود۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ اور تحریر کہ جس کو نقل کیا ہے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب کے اندر آپ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ایک شخص ایسا تھا کہ جو اپنی توبہ پر کبھی ثابت قدم نہیں رہتا تھا۔ جب بھی وہ توبہ کرتا تو اسے توڑ دیتا، یہاں تک کہ اسے اس حال میں 20 سال گزر گئے۔ توبہ کرتا، پھر گناہ ہو جاتا، پھر توبہ ٹوٹ جاتی، پھر دوبارہ وہ توبہ کرتا، پھر گناہ ہو جاتا۔ اسی سلسلہ میں 20 سال گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا، اے موسیٰ، میرے فلاں بندے سے کہہ دو کہ اللہ تجھ سے ناراض ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آدمی کو اللہ کا پیغام دیا تو وہ سخت پریشان ہوا اور غمگین ہوا اور جنگلوں کی طرف نکل گیا۔ جنگل میں جا کر بارگاہ رب العزت میں اس نے عرض کی، اے رب ذوالجلال، تیری رحمت کم ہو گئی ہے یا میرے گناہوں نے تجھے دکھ دیا ہے؟ اے میرے مولا، تیری بخشش کے خزانے ختم ہو گئے ہیں یا پھر بندوں پر تیری نگاہ کرم نہیں رہی؟ میرے مولا، تیرے عفو و درگزر سے کون سا گناہ بڑا ہے؟ تو کریم ہے مولا، میں بخیل ہوں، کیا میرا بخل تیرے کرم پر غالب آ گیا ہے؟ اے مولا، اگر تو نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا تو وہ کس کے دروازے پر جائیں گے؟ اگر تو نے ہی دھتکار دیا، تو نے ہی اپنے دروازے سے نکال دیا، دھتکار دیا، تو پھر کہاں جائیں گے تیرے بندے؟ اے رب قادر و قہار، اگر تیری بخشش کم ہو گئی اور میرے لیے ہی عذاب رہ گیا تو پھر تمام گناہ گاروں کا عذاب مجھے دے دے، میں ان سب پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہوں۔ جب ایسی باتیں اس نے رب العالمین کی بارگاہ میں کی، ایسے رب العالمین کی بارگاہ میں استغاثے پیش کیے، اپنے رب سے شکوے شکایت کیے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، جاؤ اور میرے اس بندے سے جا کے کہہ دو کہ تو نے میرے کمال قدرت اور عفو و درگزر کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے۔ اگر تیرے گناہوں سے زمین بھی بچ جائے تب بھی میں تجھ کو بخش دوں گا، تب بھی میں تجھے معاف فرما دوں گا۔ تو سامعین محترم، اس واقعہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جتنا بھی گناہ کر لے، اس کے بعد لازم رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرے، استغفار کرے اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عہد کرے، رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ نصوحہ کرے، توبۃ نصوحہ، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ بہت ہی پسند آیا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔